شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین۔ تمام قسم کی تعریف اور کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر۔ والصلاة والسلام ہو آخر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آج سورہ ہود اور سورہ یوسف کا شروعاتی حصہ سنا، جو 12ویں پارے کی شروعات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ ہود میں اپنی توحید کا ذکر کیا اور ان لوگوں کا انجام بتایا جو لوگ توحید کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا لیکن وہ انکار کرتے گئے، حتیٰ کہ عذاب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب چکھا دیا اور انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ بہت سارے قوموں کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ جب پڑھتے تھے سورہ ہود، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر میں مبتلا ہو جاتے تھے اور صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے شیبتنی ہود والمرسلات واخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور سورہ مرسلات اور دیگر سورتیں جو قیامت کا ذکر کرتے ہیں، ایسے سورتوں نے مجھے سفید کر دیے ہیں، میرے بال جو ہے سفید ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر سے قیامت اور جو قومیں ہلاک و برباد ہوئی اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی صورت ہے سورۃ ہود جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کے معاملے میں جو بھی اخبار آئے ہیں پرانی قوموں کے بارے میں، اس پر تصدیق لانا ہے اور یہ سچی خبریں ہیں، ایسا کہ نہیں کہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں، نہیں، سارے کے سارے جو ہے واقعات یہ صحیح ہیں اور جو احکام آئے ہیں یہ بالکل حکمت پر مبنی ہے۔ بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل نہیں کرتا ہے، یہ سب حکیم کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا حکیم ہے اور خبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکمت والا ہے، ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کے ہر قانون میں حکمت بھر بھر کے موجود ہے اور آج بھی ہم 1400 سال کے بعد بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ صورت میں اور دیگر صورت میں اللہ تعالیٰ جب حکمت حکیم کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اگر اس راستے سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کو ہلاکت و بربادی ہوگی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں، ہم خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، ہم خود ظالم ہیں جب ہم شرک کرتے ہیں۔ بے شک شرک ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے مشرکین مکہ، یہ مکی صورت ہے تو مکہ والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائلاگ کرتا ہے، ان سے بات چیت کرتا ہے اور کہتا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، اپنے کپڑوں سے کان چھپا لیتے ہیں۔ الا انہم یثنون صدورہم یستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم، وہ اپنے کپڑوں سے چھپ کر چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر چھپ جاؤ آپ زور سے کہو، سب اللہ جاننے والا ہے۔ یعلم ما یسرون وما یعلنون،
انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے، لیکن جب رحمتیں آتی ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن جب رحمتیں آتی ہیں تو وہ بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہتا ہے سارے برائیاں میری طرف سے چلے گئے، اب جو ہے کوئی چیز میں کچھ ہونے والے نہیں ہے، میں سکون سے زندگی گزاروں گا۔ ایسا ہرگز نہیں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی کہ دوسری مصیبت آپ کے لیے تیار ہوتے رہتی ہے کہ اب جو ہے اس میں آزمایا جائے گا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ایک آزمائش، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر اولاد کی آزمائش، پھر یہ ساری آزمائش مرتے دم تک چلتے رہنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی انسان سکون سے رہے گا، سکون سے رہنے کی ایک ہی جگہ ہے، وہ ہے جنت۔ جنت میں ہی انسان کو سکون ملے گا۔ یہ دنیا میں سکون اگر کوئی حاصل بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ دھوکے میں رہ رہا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا نہیں کہ ہمیشہ جو ہے انسان کو مصیبت میں رکھتا ہے، نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے موقع دیتا ہے توبہ کرنے کے، استغفار کرنے کے لیے اور سکون سے رہنے کے لیے، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہمارا معاشرہ الحمدللہ کافی سکون سے گزرتا ہے، الحمدللہ۔ جو ڈیکن کا ایریا ہے ہمیشہ سے سکون میں رہا ہے، نہ ہی زلزلے آتے ہیں، نہ ہی اکثر طوفانیں وغیرہ کچھ نہیں آتے، گرمی بھی اتنی زیادہ شدید نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ سارے جو ہے یہ ایریا بہت ہی سکون سے رہتا ہے، الحمدللہ۔ نہ ہی ہم نے آنے والے دشمنوں کو دیکھا ہے، پچھلے 1000 سال میں دشمن آتے تھے وہیں پر ختم ہو جاتے تھے، یہاں تک جو ہے بہت کم ہی ایسے آرمی وغیرہ فوجیں نہیں آتی تھی۔ تو یہ سارے چیزیں الحمدللہ ہمیشہ سے سکون سے رہا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے، توحید کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دی، اتنی نعمتیں دی کہ ہم شکر بھی ادا کرنے قاصر ہیں، اور توحید ہمیں بجا لانے چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ۔ اور آج بھی جو فتنے فساد ہو رہے ہیں، اوپر ہو رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے یہاں تک ذرا بھی بہت ہی کم یہ سارے مسائل آتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہم دین پر چلنے کی توفیق ہے ہماری، اور اللہ تعالیٰ ہم کو سکون، اطمینان دیا، امن دیا۔ ہم رات میں سوتے ہیں تو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کیا کوئی چور آ جائے گا، کیا ہمارے گھر پہ کوئی حملہ کر دے گا، کیا کوئی بلڈوزر آ جائے گا، یہ فکر نہیں ہوتی ہماری۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکون سے، آمنہم من خوف، خوف سے بھی اور بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ نہیں تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات میں سو نہیں سکتے، دن میں سو، امن نہیں ہے، دن میں بھوک ہے اور کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی، تو ہمیں چاہیے کہ اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کام کریں، توحید کا کام کریں، دین کو آگے بڑھائیں، اور یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے، دین کی سربلندی۔ اسی کے لیے آگے بڑھتے رہنا چاہیے، عبادت میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک قاعدہ، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، جو بھی دنیا کے پیچھے پڑا ہے اللہ اسے دنیا دے ہی دیتا ہے، دنیا مل ہی جاتی ہے، لیکن آخرت اسی کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس اخلاص سے عمل کرنے والا ہے۔ فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار۔ لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ ایسے لوگ جو دنیا پرست ہیں، سوائے جہنم کے کچھ نہیں ملنے والا ہے ان کو۔ وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، جو بھی وہ عمل کرے وہ باطل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ وہ بس ایسا ہے کہ دنیا میں جو نیکی کریں گے دنیا میں ہی مل جائے گا۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کفر و شرک میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دنیا میں ہی ان کو دلا دیتا ہے، لیکن مومن کا اللہ تعالیٰ بچا کر رکھتا ہے، قیامت کے دن اس کا بدلہ بہترین دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ایسے لوگ جو خود تو صحیح راستے پہ نہیں چلتے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ نے کہا الذین یصدون عن سبیل اللہ، ایسے لوگ جو اللہ کے راستوں میں آڑے آ جاتے ہیں اور روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، ایسے لوگ آخرت پہ کفر کرنے والے ہیں، کافرون۔ اور أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء،
وہ جو ہے دنیا میں جو ہے کمزور ہوتے جائیں گے، وہ ٹیڑے اللہ کے راستے کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت کے دن کوئی اولیاءوں کا دوست بھی نہیں رہے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یضاعف لهم العذاب، ان کو ڈبل عذاب دیا جائے، خود تو غلط راستے پہ ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہا، جیسے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، خود تو بخیل ہے، کنجوس ہے، دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ بھائی کیوں دے رہے ہیں آپ صدقہ کرا، کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ نیکی سے روکنا یہ بہت بڑی چیز ہے، کسی کو نیکی سے کبھی روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر آپ خود نہیں کر رہے ہیں دوسروں کو تو دعوت دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان سگریٹ پی رہا ہے، سامنے والے کو اور ایک سگریٹ پینے والے کو دیکھا ہے، تو کیا روکنا نہیں روکنا؟ اور تو میں بولتا خود سگریٹ پینا میرے کو بولتا، تو اصل میں روکنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے بھائی میں نے روک سک رہا ہوں مگر میں آپ کو اچھا ہی چاہ رہا ہوں، میں یہ گناہ میں مبتلا ہوں، میں اللہ سے توبہ استغفار کر رہا ہوں، اس کو بھی روکنا چاہیے۔ میں بھی روکنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی روکنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ یہ جو ہے یہ گناہ میں سے مبتلا ہو گیا۔ اکثر ہوتا کیا، اس سے بھی محبت ہونے لگتی، عام لوگوں سے، نیک لوگوں سے نفرت ہونے لگتی۔ ان لوگ ڈھونگی لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے ڈھونگی، یہ سب اوپر سے نیچے جو ہے دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، غلط ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں سے نفرت کرنے لگیں گے تو آپ فاجروں سے، مجرموں سے محبت کرنے لگیں گے تو انہی میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ گناہ گار بھی ہیں تب بھی آپ چاہیے کہ نیک لوگوں سے محبت کرنا ہے، مسجد سے محبت کرنا ہے، دین سے محبت کرنا ہے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے، اور آپ کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف بھی کرنے والا ہے۔ یہ محبت کا معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اگر خود بھی گناہ گار، امام شافعی نے اسے کہا تشبہوا، کہ آپ جو ہے مشابہت اختیار کرو، کہ اس کی نیک لوگوں کی مشابہت کو کاپی کرنے جاؤ۔ اگر فَإِلَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ، آپ ان کی طرح نہیں بن سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کی کاپی کرنے میں ہی آپ کی بھلائی ہے۔ آپ نیک لوگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بننے کی کوشش کرتے 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 اسی میں بھلائی ہے۔ اور میں ایسے لوگوں سے پسند نہیں کرتا ہوں جو گناہ گار کرتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں حالانکہ میں بھی گنہگار ہوں، لیکن میں گنہگاروں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، میں نیک لوگوں کے ساتھ پسند کرتا ہوں، کیونکہ شاید ان کی سفارش بھی مل جائے، جو ہے اگر میں جہنم میں جل بھی رہا ہوں تو نیک جو انسان مجھے دیکھ کر جو ہے سفارش کر دے۔ تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے، اگر سامنے والا کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو روکنا ہے، نہیں تو دو گناہ ہوں گے، ایک تو خود گناہ کر رہے ہیں، سامنے والے کو بھی نہیں روک رہے ہیں۔ اگر اس کو آپ کی وجہ سے وہ رک گیا تو اس کی نیکی ملے گی، تو آپ کا ایک ہی کا گناہ ہے جو معاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ خطرناک معاملہ ہے۔ ہمیشہ جو ہے انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میں سامنے والے کو روک رہا ہوں، رکنا نہیں، تو کیا بولنا چھوڑ دینا ہے؟ نصیحت کرتے ہیں، کیا فائدہ اس سے؟ رکنا نہیں جی، بعد میں ہو سکتی ہے ایک چیز، اور اپن بھی سدھر سکتے ہیں۔ تیسرا اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ وَأَهْلُهَا مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی قوم جو دوسروں کو کہتے رہتی ہے حالانکہ سن رہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں۔ جی، اپنا کام بولنا ہے اور ہدایت دینا ہے، آگے برائی میں نہیں جاتا بندہ، یہی گناہ تک رک جاتا ہے۔ اگر آپ یہ گناہ کو نہیں روکیں گے تو اور ایک گناہ آ جاتا، تیسرا گناہ آ جاتا، چار گناہ آ جاتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک گناہ پہ روکتے جانا ہے، روکتے جانا ہے، روکتے جانا ہے، تاکہ دو نہ ہو جائے، پھر تین نہ ہو جائے، چار نہ ہو جائے، پھر کفر شرک۔ ایسے ہی تو بنی اسرائیل شروع ہے، چھوٹے سے چھوٹا، کوئی روکنے والا ہی نہیں، پھر بڑا ہوتا، پھر بڑا ہوتا، پھر بڑا ہوتا، اس کے بعد دین سے ہی نکل جاتا بندہ۔ ایسے ہی ہر گناہ جو ہے ایک کے بعد ایک، کیونکہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ ایک برائی کا انجام کیا ہے اور ایک برائی آتی ہے آپ کے ساتھ، اور نیکی کا کیا انجام ہے؟ ایک نیکی آپ کریں گے تو دوسری نیکی آ جاتی ہے، آپ کو توفیق ملتی ہے۔ مسجد کو آئے بیان سننے کی توفیق مل جاتی ہے، تو بیان سنیں کچھ عمل کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس طرح سے نیکی کے ساتھ بڑے نیکی جڑ کے آتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ایک نیکی سے کیا ہوگا، نہیں، نیکی میگنیٹ ہے، آپ ایک میگنیٹ لے کے آئیں گے، ہزاروں نیکیاں آپ کی طرف آ جاتی ہے، موقع ملتے ہوئے توفیق ہوتی ہے۔ اس طرح سے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور دین کے معاملے کوئی بھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ بھائی میں ایک نیکی سے جو ہے 1,00,000 نیکیاں کروں گا، نہیں، ایک قدم سے جو ہے، ایک بوند سے دریا بھرتی ہے، ویسے ہی جو ہے ایک نیکی سے یا ایک گناہ سے بھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تحقرن بالمعروف, کہ آپ جو ہے چھوٹی نیکیوں کو ایسے ہی مت سمجھو کہ کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بھی جنت میں چلے جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نیکیوں سے راستے میں سے کانٹے ہلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نیکیاں ہیں جن کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے, کبھی بھی کوئی نیکی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی, ہر نیکی کے لیے کوشش کرنا ہے. اس کے لیے ایک نصیحت ہے, جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر بھائی سے جو ہے صرف مسکرا کر ملنے سے بھی یہ بھی بڑی نیکی ہے کہ ہم مسکرا کر ملنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر قصے شروع کیے کہ کیسے یہ لوگ جھٹلاتے گئے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نبیاں بھیجتے گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا مثل الفریقین کالأعمى والأصم والبصیر والسمیع, دو گروپس ہیں, ایک اندھا گروپ ہے, ایک گونگا ہے اور بہرا ہے. کیا یہ دونوں فریق, ایک دیکھنے والے ہیں اچھے سننے والے, کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تو کیا ہدایت والا گروپ ہے, فریق ہے, یہ بہتر ہے یا گمراہ فریق بہتر ہے؟ اللہ نے کہا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. هل يستويان مثلا, کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون, آپ جو ہے عقل نہیں رکھتے, سوچتے نہیں اس بارے میں. تو ہمارے یہاں بھی دیکھنا چاہیے, جو انسان دین کی خدمت کرتا ہے, سالوں سال دین کی خدمت کرتا ہے, مسجد کی خدمت کرتا ہے, اگر وہ ایک کبیرہ گناہ بھی کر لے, بڑا گناہ بھی کر لے, تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں دوسرے انسان کے جو مجرم ہے, فاسق ہے, گناہ گار ہے, وہ گناہ کر رہا ہے یا ایک نیکی کر لے؟ کون بہتر ہے؟ پہلا انسان جو زندگی میں نیکی کیا لیکن ایک بڑا گناہ ہو گیا, دوسرا انسان جو فاسق ہے, فاجر ہے, لیکن ایک نیکی ہو گیا, بڑی نیکی بھی ہو سکتی, تو کون بہتر ہے؟ پہلا انسان بہتر ہے. موازنہ کرنا ہے انسان کو, کبھی بھی یہ نہیں کہنا کہ انسان ہونے کے ناطے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بشر کے ناطے, تو ہمیں کو اہل سنہ والجماعت کا ہمیشہ یہی ہے, سلف کا, صحابہ کا, کہ ہم ایک گناہ کی وجہ سے پورے نیکیوں کو گرانا نہیں ہے. انسان اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک جو ہے انسان کی عزت اچھال دیتے ہیں تو پورا ان کو گرا دیتے ہیں, جہنمی بنا دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات, ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ ہدایت یافتہ جو شخص ہے, توحید پر جو شخص ہے, وہ چاہے لاکھ گناہ کر لے, توحید والا بہتر ہے دوسری قوم سے, چاہے نمازی ہو, پرہیزگار ہو, حاجی ہو, ہر سال ہر دن حج کرنے والا ہو, روزہ ہو, لیکن شرک کا پڑا. تو یہ موازنہ ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو شرک کر رہا ہے اس کے سارے اعمال برباد کیے جائیں گے, لیکن جو توحید والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ کی مشیت کے اندر آ جاتا ہے. یہ دونوں میں برابر ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ یہ جماعت والے ایسے کام کر رہے ہیں وغیرہ, جو ہے اس طرح سے کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ان کا عقیدہ خراب ہے, کتنے بھی نیک عمل کر لو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ کو سدھارنا ہے سب سے پہلے, اور دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے, اور اپنے اعمال عقیدے کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ اس طرح سے اپنی کوششیں کرتے رہنا چاہیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا, اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نوح علیہ السلام کی قوم سے مثال ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا, وہ لوگ بڑے لوگ ہی, فقال الملأ, یہ دیکھیے آگے بھی آئے گا اور دوسرے سوروں میں بھی دیکھیں ملأ جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب جو بڑے بڑے سیٹ لوگ, لیڈر جو ہوتے ہیں, وہ لوگ بیچ میں آتے تھے. غریب لوگ پہلے سے اسلام قبول کر لیتے ہیں, الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو بڑے لوگ ہیں وہ لوگ روکتے تھے ایک دوسرے کو, کہ آپ کیوں کرتے, یہ دیکھو یہ غریب لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کی اور کہا کہ میں آپ سے پیسے بھی نہیں مانگ رہا ہوں, کچھ نہیں مانگ رہا ہوں, یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, میں آپ سے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں, کچھ نہیں مانگ رہا ہوں, آپ کا کام ہے جو ہے ایمان لانا ہے, بس ایمان لانا ہے, نہ آپ کے خزانے میں کچھ کمی آئے گی, نہ آپ کے مال سے میں کچھ مانگ رہا ہوں, نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے ان کو ہٹاؤ, یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ہٹاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا, میں نہیں ہٹا سکتا ان کو, یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے ساتھ ہے, یہ سارے غریب لوگ, اور میری اللہ تعالیٰ کے پاس کون مدد کرے گا؟ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ, اگر میں ان کو ہٹا دیا تو کون میری مدد کرے؟ تو ایمان والے چاہے غریب ہو کیسے بھی ہو, ہمیں چاہیے ان کے ساتھ جو ذکر و اذکار کرتے ہیں, صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری دوستی ہونی چاہیے, نہ کہ پیسے والے کے ساتھ جو آپ کو گناہوں کی طرف بلائے, دنیا داری کی طرف بلائے. کیونکہ انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ویسے ہی سوچ بننے لگتی ہے. پیسے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے دن بھر پیسہ پیسہ سوچیں گے, دین والوں کے ساتھ بیٹھیں گے دن بھر دین دین, قیامت قیامت, آخرت آخرت, اس کے بعد میں سوچو گے انسان. تو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی سوچ ہونے لگتی ہے. جو دوست ہیں اس کو دیکھنا چاہیے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ, کہ انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. انسان کس کے دین پر ہوتا ہے؟ دوست جیسا ہے آپ کا
ویسا ہی آپ کا دین ہوگا. دوست بھٹکانے والا ہے, عیاشی کرنے والا دوست ہے, تو آپ کو بھی وہیں لے کے جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے صورتوں میں دو دوستوں کی کہانی سنائی ہے. ایک دوست جو ہے جنت میں چلے جاتا ہے, وہ توبہ کرنے استغفار دیتا ہے اور کہتا ہے جنتیوں کو ارے ادھر آؤ, میرے ایک دوست کو دکھاتا ہوں, وہ جہنم میں دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ دوست میرے کو بھٹکانے ہی والا تھا, لیکن میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا تو میں بچ گیا. دوست کو لے کر جہنم میں گھسیٹنے والا تھا, یہ دوست کی وجہ سے جو میں جہنم میں جا رہا تھا, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیا تو میں بچ گیا. وہ کہتا تھا کہ قیامت کچھ بھی نہ ہوتی, دنیا جو ہے مزے کرو. تو آگے کے صورتوں میں اللہ نے دو دوستوں کا بھی ذکر کیا. تو ایک دوست بولے گا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, وہ دوست سے بولے گا اس کے واسطے جو ہے میں بولتا تھا نا قیامت ہے بول کے, تو وہ بولے گا تو وہ جلتے رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, تو کفر و شرک کے واسطے ہو جائے گا. نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے, ختم ہو گئے بات. تو نوح علیہ السلام کو کہا کہ کشتی بناؤ, تو لوگ آ کے مذاق اڑانے لگے. متا سرتا نجار, آپ جو ہے کارپینٹر کب بن گئے بھائی, آپ تو بولتے تھے اب نبی ہے یہ ساری چیزیں, آپ کارپینٹر بن کے کشتی بنانے لگے, یہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے, آپ جو ہے نجار بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کی بات مت سنو, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, کہ آپ جو ہے کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی سے, اور ان سے بات مت کریے. تو وہ لوگ بنانے لگے, تو لوگ مذاق اڑانے لگے. تو نوح علیہ السلام اور ایمان والوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں, جب آپ جو ہے ڈوبیں گے ہم مذاق اڑائیں گے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو پھر طوفان کا وقت ہو گیا. پانی کہاں سے شروع ہوا نوح علیہ السلام کا؟ زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ایک جگہ ہے تندور میں سے, تندور میں تو آگ لگنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ مثال دینے کے لیے وہاں سے نشانی ہے. نوح علیہ السلام کو کہا گیا جب دیکھو کہ تندور میں جو ہے پورا روٹی پکانا, وہاں سے پانی شروع ہو جائیں, وہاں سے تنور میں سے پانی شروع ہوتے جائیں گے, تب سمجھ جاؤ چلو کشتی میں جانے کا وقت آ گیا ہے. ہر ایک جانور کے دو لے لو, آپ مومنوں کو لے لو اور سب لوگ آ جاؤ. بسم اللہ بول کے چڑھ جاؤ وہاں پر. مجریہا و مرساہا, اس کا جانا اس کا رکنا سب اللہ کے نام سے ہونے والا ہے. ان ربی لغفور رحیم, اور موجوں کے ساتھ وہ ہونے لگا. لیکن وہاں پہ نوح علیہ السلام کا کون دکھا, رشتہ دار بیٹا دکھا. نوح علیہ السلام کا بیٹا سامنے تھا. انہوں نے کہا یا بنی ارکب معنا, میرے بیٹے چل جاؤ میرے ساتھ, چڑھو اس پہ کشتی پہ. تو وہ بیٹا کہنے لگا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہیں وحال بینہم الموت, وہیں موت آ گئے سامنے ہی ڈوب گئے. تو نوح علیہ السلام بہت تکلیف میں آ گئے, اور میں نے کہا اپنے رب سے دعا کی ہے میرے خاندان کو بچاتے, بولے تھے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس من اہلک, وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں, ایمان والی ہے اصل آپ کے خاندان ہے. تو یاد رکھیں ہمارے خاندان والوں سے زیادہ یہاں پہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں. امام حسن البصری کہتے تھے کہ انتم احب الینا من اہلنا, کہ آپ مسجد میں جو بیٹھے ہیں ساتھی ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ آپ لوگ ہمیں قیامت کے بارے میں یاد دلاتے ہیں, ہمارے گھر والے جو ہے دنیا کی یاد دلاتے ہیں. تو جو قیامت کے بارے میں یاد دلائے وہ زیادہ محبوب ہونا چاہیے. اسی لیے جو سکھاتا ہے دین وغیرہ, کئی علماء نے کہا کہ باپ کا درجہ ہے, معلم جو ہے باپ کا درجہ ہو لیتا ہے, کیونکہ باپ جو ہے اگر قیامت کے بارے میں آخرت کے بارے میں نہ سکھائے تو معلم جو ٹیچر ہے وہ سکھاتا ہے آخرت کے بارے میں, تو وہ باپ کا درجہ ہے جو روحانی باپ بن جاتا ہے. تو اسی لیے عزت وغیرہ معلم مدرسین کی عزت ضروری ہے, کیونکہ ہم معلم کی عزت ہی نہیں کر رہے ہیں, صرف ان کے پاس جو علم ہے اس کی بھی عزت کر رہے ہیں. کیونکہ انسان جو عزت نہیں کرتا وہ ہمیشہ ذلت پاتا ہے, اور متکبر اور مستحی دو لوگ علم نہیں حاصل کرتے, جو تکبر کرتا ہے اور دوسرا جو شرم کرتا ہے علم حاصل کرنے سے, علم کبھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس طرح سے نوح علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے برباد کیا. پھر کون سی قوم آئی نوح علیہ السلام کے بعد؟ کون سی قوم آئی نام؟ صالح علیہ السلام کے بعد, اس سے پہلے اور کیا؟ ہود علیہ السلام کی قوم آئی جس کا نام تھا عاد. قوم عاد آئی جس کا نام, ہود علیہ السلام دعوت دینے لگے تو بولنے لگے کہ بھئی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, وہی سیم بات بولنے لگے. یہ سارے اللہ تعالیٰ ذکر کیا تو ہود علیہ السلام بولے میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں, انی توکلت علی اللہ ربی و ربی. آپ جو ہے
اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نہیں دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اللہ پر توکل کرنے والا ہوں جو میرا رب ہے اور آپ سب کا رب ہے. کوئی جانور نہیں ہے جس کا جو ہے رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو حود علیہ السلام کی جو قوم تھے، قوم عاد بہت ہی بہادر قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے جسمات تھے، پہاڑوں کو چٹانوں سے توڑ کے جو ہے پہاڑوں سے گھر بنانے والے تھے، بلڈر ٹائپ لوگ تھے. پورا یہ لوگ بولے کہ وہ لوگ بولتے تھے من اشد منا، ہمارے سے اسٹرانگ کون ہے، ہمارے سے زیادہ طاقتور کون ہے، ایسے دعوے کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کو بھیجا ان کو دعوت دینے کے لیے کہ بھی آپ کے پاس طاقت بھی ہے، ایمان بھی لاؤ. تو وہ لوگ بولے کہ بھائی نہیں، ہم سننے والے نہیں ہیں. تو وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رَسُولَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. تو محلے میں جو بڑا ڈان ہوتا تھا اس کے بارے میں اس کے پیچھے جاتے تھے، جو بڑا باس ہوتا تھا اس کے پیچھے جاتے تھے، اس کی بات مانتے تھے. کُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جو ضدی ہے ایسے اس کے پیچھے جاتے تھے، حود علیہ السلام کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا میں بھی لعنت ہے ایسے لوگوں کو جو دین چھوڑ کر جو ہے ایسے لوگوں کو پیچھے جاتے ہیں، دنیا پرست اور جو کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں. الا ان عادا كفروا بربهم الا بعدا لقوم هود. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد و ہلاک کر دیا. کوئی بتا سکتے ہیں کیسے ہلاک کیا؟ ہوا سے. ہوا کی وجہ سے، بس ہوا ایسے پہلوان سامنے بس ہوا سے اڑ جاتے ہیں. اپنے کو پہلوان جو ہے یہ سب دکھانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کہا زمین پر بھی چل رہا ہے تو نرمی کے ساتھ چلنا ہے ہمیں، یہ سب چیزیں کام آنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بس ایک ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیا. ثمود بھی اللہ تعالیٰ کون سے نبی آئے ثمود کو؟ صالح علیہ السلام. صالح ہے تو وہ لوگ کہنے لگے، صالح علیہ السلام بچپن میں جو ہے بہت تیز دماغ تھے وغیرہ، تو وہ لوگ کہنے لگے قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. بہت امیدیں تھے کہ بڑے آدمی بنتے ہیں، پیسے والے بنتے ہیں، آپ جو ہے پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو آج بھی کئی لوگ جو ہے اگر تیز بچہ ہے وغیرہ اگر اس کو دین میں ڈال دے تو لوگ بولتے ہیں دین میں کیوں ڈال دے، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اس کو دین میں کیوں حفظ کیوں کرا رہے ہیں آپ؟ تو اکثر جو ہے جو بچے دماغ سے کن ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ایسے بچے ہیں دین میں ڈالتے ہیں. اور یہ ایک مثال بھی ہوئی تھی کہ ایک بچہ جو ہے بچپن میں اندھا ہو گیا، تو آپ بولے اب کیا کرنا ہے، بچہ اندھا ہو گیا ہے وغیرہ، تو اس کو حافظ کرائیں گے، حفظ کرائیں گے، حفظ میں ڈال دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہوا کہ والدہ دعا کیے وغیرہ تو وہ اس کی بینائی واپس آ گئی. تو پھر بچے کو بولے ارے پھر بچے بینائی آ گیا، اب کیا کرتے، حفظ نہیں کرنا، اب جا کے دنیاوی پڑھائی پڑھنا، ہمارے کو کما کے لا. تو اس طرح سے لوگ جو ہے جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، ایسے بچوں کو یا یتیم ہیں، غریب بچے ہیں، ان کو دین میں لگاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا. انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہو. یہ لوگ کہنے لگے اے صالح ہم تو آپ کے پاس بہت کہ آپ پیسے کمائیں گے، بزنس کریں گے، یہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن آپ جو ہے بہت امیدوں پہ ہمارے پانی پھیر دیا، آپ کا کیریئر برباد کر دیا. یہ کیا نبیوں کا جو ہے کیریئر جو ہے آپ کا پورا چلے گیا. تو وہی کہنا ہے. تو انہوں نے کہا قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینۃ. دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں ایسے ہی نہیں بول رہا. اللہ تعالیٰ نے رحمت دی، اور کون جو ہے اللہ تعالیٰ سے میری مدد کرے گا اگر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا؟ تو میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو بھی برباد کر دیا. اللہ نے کہا کہ ہمیشہ اللہ کہتا ہے الا بعدا لثمود، دور ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ جب کسی لوگوں سے نفرت کرتا ہے، یہ لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک و برباد کر دیتا ہے. تو امت محمدیہ میں کیوں نہیں ہے ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کہ عام عذاب نہیں آنے والا ہے امت محمدیہ کو. امت محمدیہ کو ڈھیل بہت ملنے والی ہے. مرتے دم تک انسان کو ڈھیل ملتی ہے کہ توبہ کر لو، دین پہ آ جاؤ. ان کو ڈھیل نہیں ملتی تھی کیونکہ جب وہ لوگ نافرمانی کرتے عذاب آ جاتا تو پوری بستی کی بستی ہلاک اور برباد ہو جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میری قوم جو ہے ایک عذاب عام عذاب نہیں آنے والا ہے میری قوم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر امت جو ہے دو طریقے سے مرے گی. مطلب اگر عذاب آئے تو بھی دو طریقے سے آئے گا. نہیں وہ تو انڈیویجل ہے ایک انسان کو، لیکن پوری قوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو چیزوں سے الطعن و تعاون. تعن یعنی قتل و غارت گیری سے مریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، باہر سے کفار آئیں گے، یا دوسرا ہے تعاون کی بیماری آئیں گی جو جس سے جیسے صحابہ کے دور میں پلیگ جسے کہتے ہیں نا، یہ بیماری آ کے جو ہے بہت سارے مرے. کووڈ بھی تھا ایک طرح کا وبا جو پھیلتی ہے، ہر جگہ پھیلتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کئی لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یہ امت محمدیہ کے لیے دو چیزوں سے زیادہ مریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطعن والتعاون. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوسرے انبیاء کا بھی ذکر کیا. شعیب علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟
مدین یہ لوگ کیا تھے؟ کیا تھا ان کا پروفیشن؟ لٹیرے تھے. لٹیرے تھے یہ لوگ. یہ لوگ راستے میں لوٹتے تھے, تاجر بھی تھے مگر لوٹتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے. کس میں؟ مال میں کمی پیشی کر کر. تو یہ لوگ کہنے لگے, شعیب علیہ السلام نے کہا یہ سب نہیں کرنا ہے. تو بولے نہیں آپ نماز پڑھو, صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا, کہ ہم والدین جو ہماری عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں, وان نفعل فی اموالنا ما نشاء, اور ہم تیز دماغ والے ہیں. اس کی غلطی ہے بھائی, انہیں نہیں دیکھنا, جو کسٹمر آ رہا ہے اس کی غلطی, اس کا کام تھا دیکھنا. تو ہم جو ہے اپنے پیسے سے جو چاہے کرتے ہیں, ہمارے دماغ لگا کے ہم محنت کرتے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ آ کے کیسا ہو سکتے ہیں؟ آج بھی ہم کسی کو کہیں گے تو یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی بزنس ایسے کریں گے, دھوکہ دینا ہے تو اس کے بغیر ہوتا نہیں, جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں کاروبار. اس طرح سے لوگ, یا سود کے بغیر نہیں چلتا, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ خطرناک معاملہ ہے کہ ایسا انسان جو ہے ہر چیز کو گناہ کرتے ہوئے بھی اس کو کیا کرے, اس کو صحیح قرار دے, جسٹیفائی کرنے لگے کہ میں تو صحیح ہوں اس طرح سے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو وہ دعوت دینے والا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سود خور جو ہے اللہ تعالیٰ پہلے بحب من اللہ ورسولہ, تو جان لو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے سود کو تو یاد رکھو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کا اعلان ہے جو لوگ سود کو نہیں چھوڑتے ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگ بھی ہلاک و برباد ہوئے. تو اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا, فرعون جو آیا اور کہنے لگا کہ میں ہی ہوں الہ, سب سے بڑا الہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بھی ہم نے برباد کر دیا. تو دھیرے دھیرے یعنی چھوٹے چھوٹے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ عاقبت جو ہے مومنوں کے لیے ہی ہونے والی, یعنی آخری میں جو انجام ہونے والا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہی ہونے والا ہے. تو آخر میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. سارا معاملہ کس کی طرف لوٹنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی. فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اللہ کی عبادت کرو اور توکل کس پہ کرنا ہے؟ صرف اللہ پر. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ غافل نہیں ہے, آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے, خبیر ہے. جیسا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا, مِن لَدُنْ حَکِیمٍ خَبِیر, اللہ خبیر ہے, جاننے والا. آخری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہے کہ اللہ غافل نہیں ہے, اللہ خبر رکھتا ہے کہ جو بھی انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کر رہا ہے, دن کے اجالے میں کر رہا ہے, لوگوں کے سامنے لوگوں سے چھپ کر جو گناہ کر رہا ہے اللہ جاننے والا ہے. اور جو انسان یہ کر رہا ہے یہ مت سوچے کہ اللہ دیکھنے والا نہیں ہے, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ بالکل دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین قصہ جو ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ہم ذکر ایک ساتھ جو ہے کل کریں گے انشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.